الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل کی یہ پہلی آیت ہے جو آپ کے سامنے ابھی پڑھی گئی. اس آیت میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب ہم سب کے آقا مولا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم الشان معجزہ معراج کا ذکر فرمایا ہے، جس کا وقوع رجب المرجب کی 27ویں تاریخ کو ہوئی ہے. آج رجب کی 28 تاریخ کو آپ کے چاہت اور آپ کے خیال کے مطابق مختصراً گفتگو کرنا ہے. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے مختصر وقت میں چلایا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ اللہ فرماتے ہیں تاکہ ہم اپنی بڑی عظیم الشان نشانیاں اپنے بندے محبوب رسول کو دکھلا دیں. لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے ہمیں، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے ہمیں کہ عالم بشریت کے زد میں ہے گردو. ہمیں نہیں معلوم کہ اردو کتنا سمجھتے ہیں سب لوگ. اب ہمیں اردو کی بھی تشریح کرنی ہوگی. ایک شعر کے اندر معراج کے واقعہ کا مقصد بیان کیا ہے شاعر نے، بہت بڑا شاعر ہے، کہ ہم صرف معراج واقعہ کو نہ سنیں بلکہ اس میں جو سبق پوشیدہ ہے ہم اس سبق کو پڑھنے کی کوشش کریں. سبق یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بلندی، اتنا عروج، اتنی رفعت عطا فرمایا کہ آپ کی امت یہ یقین کر لے کہ کائنات کا عالم بشریت کل کی کل آسمان سب کچھ انسان کے قدموں کے نیچے ہے. سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے ہمیں کہ عالم بشریت کے زد میں ہے گردوں، آسمان ہم سے اونچا نہیں ہے. اللہ رب العزت نے جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعہ آپ کی امت کو، یہ آسمان سے بھی اونچا مقام و مرتبہ ہے، بشرطے کہ ہم اپنے محبوب کے، اپنے رسول کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں. یہ سبق ہے. مکہ مکرمہ میں زیادہ تر معجزات ملے ہیں، اور معجزہ تو کہتے ہی ہیں اس کو جو ایسا کام ہو کہ دوسرا کر نہ سکے. اب چاند کا 2 ٹکڑا ہو جانا سب نے آنکھوں سے دیکھ لیا، کوئی نہیں کر سکتا، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کے اشارے پر کر دیا تاکہ دنیا دیکھ لے کہ اللہ کے محبوب کا اللہ سے کتنا گہرا تعلق ہے، کتنا مضبوط رشتہ ہے کہ محبوب نے انگلی سے اشارہ کیا اور اللہ نے چاند کو
2 ٹکڑوں میں بانٹ کر دنیا کو دکھلا دیا، وہاں کوئی انکار نہیں کر سکا، اپنی آنکھوں پر دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نا، اب کیسے انکار کریں گے؟ یہ کہا کہ لوگ پیچھے ہٹ گئے کہ چلو ان کا جادو ابھی زمین پر چل رہا تھا، اب ان کا جادو آسمان پر بھی چلنے لگا۔ اس کو کٹھ دلیلی ہی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن معراج کا واقعہ ایسا ہے جس کو کسی انسان نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا، اور عام طور پر انسانوں کا دل اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہو بھی نہیں سکتا ہے، لیکن چونکہ اللہ پاک نے یہ واقعہ اپنے محبوب اور تمام نبیوں کے سردار امام الانبیاء والمرسلین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ یہ واقعہ دنیا میں پیش فرمایا، تاکہ جو ماننے والے ہیں وہ مان کر اور مضبوط ہو جائیں، اور جو نہ ماننے والے ہیں وہ انکار کر کے اور کنارے ہو جائیں۔ یعنی دودھ کا دودھ ہو جائے اور پانی کا پانی ہو جائے، اپنی زبان میں یہی کہہ سکتے ہیں۔ کب ہوا ہے؟ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت کے بعد مستقل ٹارچر کیا گیا۔ مکہ مکرمہ جو اپنا وطن ہے، جائے پیدائش ہے، جہاں سارے رشتہ دار ہیں، سارے احباب ہیں، سارے تعلقات والے ہیں، وہاں آپ کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہم اس پر زیادہ بات نہیں کرتے، سب جانتے ہیں۔ اور 1-2 دن نہیں، مہینہ 2 مہینہ، سال 2 سال نہیں، 10 سال بیت گئے آپ کو لوگوں کا ظلم سہتے سہتے۔ اب ظلم بڑھتا گیا، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اعلان نبوت کے وقت 40 سال تھی، اب یہ 50 سال کی عمر میں آ گئے، عمر بڑھتی گئی اور ان کا ظلم بڑھتا گیا۔ اسی زمانے میں سماجی بائیکاٹ ہوا، جو اتنا بڑا ظلم ہے ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ خدا نہ کرے کسی کے ساتھ کوئی ایسا سماجی بائیکاٹ کا واقعہ کسی کے ساتھ پیش آئے، ایک بچے کو اگر ایک باپ کہہ دیتا ہے کہ نکل جاؤ، اس پر کیا بیتتی ہے؟ اگر سارے بھائی مل کر ایک بھائی کو کک آؤٹ کر دیں، اس بھائی کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ ایک آدمی کو پورے محلے والے، سماج والے، خاندان والے، برادری والے اس کا برادری سے، سماج سے بائیکاٹ کر دیں، پھر اس کی زندگی پر کیا بیتتی ہے؟ اور وہاں مکہ کے سارے لوگوں نے اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کی بوڑھی رفیق حیات ہم سب کی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار رفیق و شفیق چچا ابو طالب کا، جو مسلمان نہیں ہوئے تھے مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمدردی رکھتے تھے، آپ کی مدد کرتے تھے، اور اس طرح سے گنے چنے مسلمان جو کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں آ گئے تھے، ان سب کا پورا مکہ والوں نے بائیکاٹ کر دیا، کھانا پانی بند۔ اور ایسا ویسا بائیکاٹ نہیں تھا۔ آج ہم اس بائیکاٹ کی کہانی کو جاننے پر مجبور ہو رہے ہیں، ہم جان لیں، سیکھ لیں، سمجھ لیں۔ جو کہا جا رہا ہے کہ ان سے مت خریدو، ان کو مت بیچو، ان کو محلے میں مت آنے دو، ان کو کالونی میں مت آنے دو، ان سے کوئی تعلقات نہ رکھو، تو آج ہمارا کلیجہ کانپنے لگتا ہے یہ سب سن کر کے۔ لیکن اس وقت کا ہم تصور کر لیں کہ مکہ والوں نے ایسا ویسا بائیکاٹ نہیں کیا، آپ کو نکال کر گلیوں سے، محلوں سے، آبادی سے، گھروں سے نکال کر پہاڑ کے درے میں ڈال دیا، شعب ابی طالب میں۔ باہر نہیں آ سکتے، کوئی باہر سے اندر نہیں جا سکتا، یعنی آپ باہر کی ہوا بھی نہیں کھا سکتے، ہوا پر بھی پابندی، باہر کی دھوپ نہیں کھا سکتے، دھوپ پر بھی پابندی۔ جن حضرات نے شعب ابی طالب کو دیکھا ہوگا مکہ مکرمہ میں، وہ تو دیکھ کر ان کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ یہاں 1-2 دن نہیں، 3 سال
کیسے گزارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیسے گزارا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے، سوچ کر گھبراہٹ ہوتی۔ کھانے کے لیے کچھ نہیں، کوئی جا نہیں سکتا رسد لے کر کھانے کے لیے، جیسے آج غازہ پٹی میں ہو رہا ہے، سب چیز پر بینڈ۔ یہاں تو ابھی چند مہینے ہوئے ہیں، وہاں پورے 3 سال تک کھانا پانی بند، 3 سال تک۔ اندازہ لگا لیں کیا کھائیں گے، کیسے جئیں گے؟ چمڑا چوس رہے ہیں، گٹھلی چوس رہے ہیں، کھجوروں کی پتیاں توڑ توڑ کر کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 3 سال کے بعد پھر ان سے نجات دے دیا۔ اللہ تو 3 دن میں بھی نجات دلا سکتے تھے، لیکن کم از کم ہمیں تو سبق مل جائے کہ ہم اسلام کے راستے میں دکھ اور درد برداشت کرنے کے قابل ہو جائیں۔ اس لیے اللہ نے سارا دکھ ساری تکلیف اپنے محبوب کے لیے چن لیا کہ امت کو اتنی تکلیف نہ ہو، اور اگر تھوڑی بہت تکلیف ہو تو امت کو برداشت کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو 3 سال تک باہر آئے، دیکھا مکہ والے نہیں مانیں گے، مگر ہمیں اللہ کا پیغام تو پہنچانا ہے، یہ تو میری ڈیوٹی ہے، مجھے تو اسی لیے اللہ نے اپنا نبی بنایا ہے، یہ میرا کام ہے، میرے کام کے آگے میری جان کی پرواہ نہیں، میرے کام کے آگے میرے نیند کی پرواہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل ایک غلام کو لے کر طائف چلے گئے۔ جو حضرات طائف گئے ہیں وہ جانتے ہیں مکہ مکرمہ کتنا نیچے ہے اور طائف کتنی اونچائی پر ہے کہ پہاڑ پہ چڑھتے ہوئے گاڑیوں کا اے سی بند کر دیا جاتا ہے کہ اب یہ انجن اے سی کے ساتھ ان پہاڑوں پر نہیں چڑھا سکتا گاڑی کو، اے سی بند کرو۔ اور اوپر جانے کے بعد نیچے کے لوگ چونٹیوں جیسے نظر آتے ہیں، اتنی اونچائی پر ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم غلام کے ساتھ اس طلب کو لے کر کے کہ روئے زمین پر بسنے والا انسان اللہ کے کلمے کا محتاج ہے، وہ ایمان والا بن جائے، وہ اللہ کو مان لے، اللہ کے رسول کو پہچان لے۔ طائف پہنچ گئے۔ پھر طائف میں جو کچھ ہوا یہ آپ سے کسی سے بھی ڈھکا چھپا نہیں۔ بس اتنا سمجھ لیں کہ آسمان کے فرشتے 2 مرتبہ روئے ہیں۔ ایک تو جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنے لخت جگر کے ٹکڑا اپنے بیٹے اسماعیل کی گردن پہ چھری رکھ کر پورا زور لگا دیا کہ اللہ کا حکم پورا ہو جائے، میرے بیٹے کی گردن کٹ جائے۔ چیخ مارا ہے آسمان کے فرشتوں نے کہ اللہ ہو کیا رہا زمین پر؟ ایسا بھی امتحان ہوتا ہے؟ اتنا کڑا امتحان آپ اپنے بندوں کا لیتے ہیں کہ اتنی تمناؤں کے بعد ایک بیٹا ملا، اور وہ بیٹا ابھی کھیلنے کودنے کے لائق ہوا اور آپ کا حکم چلا گیا کہ اس کے گردن پہ چھری رکھ دو، اور آپ کے خلیل آپ کے دوست ابراہیم نے واقعتاً رکھ بھی دیا چھری۔ اے اللہ، آسمان کے فرشتے چیخ مار رہے تھے۔ اور دوسرا واقعہ طائف کا، جب محبوب خدا کے جسم پہ پتھر کی بارش ہو رہی تھی، لہو لہان ہو رہے تھے، گر پڑے زمین کے اوپر، بے ہوش ہو گئے۔ غلام جتنا کر سکتا تھا اپنے کندھے پر اٹھا کر لے جا کر کنارے باغ میں بٹھایا، سائے میں رکھا، پانی لا کر دیا، منہ دھلایا۔ باغ والے کو بھی ترس آ گیا کہ آخر اس نورانی چہرہ کو کیا تکلیف پہنچایا لوگوں نے، کیا قصور تھا ان کا؟ اس نے انگور بھیجا آپ کو کھانے کے لیے، اس کو ترس آ گیا، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا۔ مگر ان طائف والوں کو ذرا ترس نہیں آیا کہ ہم کس کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہو کر رہے ہیں اور اتنا پتھر مار رہے ہیں کہ آپ زمین پہ گر جاتے ہیں، لوگ پکڑ کے اٹھا دیتے ہیں تاکہ آپ پھر چلیں اور ہم پھر پتھر ماریں۔ یہ طائف کا واقعہ بھی اسی زمانے کا ہوا۔ ہاں، فرشتے تو رو پڑے اور اللہ نے اپنے محبوب کا نبض ٹٹول لیا کہ میرا محبوب ان آزمائشوں میں بھی مجھے کیا سمجھ رہا ہے، مجھ سے کیا چاہ رہا ہے۔
جب فرشتوں نے شور مچایا، اللہ نے کہا جاؤ میرے محبوب کے پاس، پوچھو، جو کہیں گے میں کر دوں گا، جاؤ۔ او ملک الجبال آ گئے، پہاڑوں کے فرشتے، کہا حضور آپ کی یہ تکلیف ہم فرشتوں کو برداشت نہیں ہو رہی، ہم پورا پاور لے کر اللہ کی طرف سے آئے ہیں، پورا پاور لے کر، بس آپ کے اشارے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے ہمیں پاور دے دیا ہے، مگر کہہ دیا کہ میرے محبوب کہیں تب، اور آپ کو اتنی تکلیف پہنچا رہے ہیں یہ طائف والے، بس آپ ایک اشارہ کر دیجئے، ہم دونوں پہاڑوں کو ملا دیتے ہیں اور یہ سب ختم ہو جائیں گے، ان کی نسلیں برباد ہو جائیں گی، ان کا نام و نشان وجود مٹ جائے گا، آپ ایک اشارہ کر دیجئے۔ حضور نے فرمایا خلاص بھاگو یہاں پہ، میں اسی لیے آیا ہوں، میں ہدایت کا نور لے کر آیا ہوں، مجھے اللہ نے رحمت للعالمین بنایا ہے، میں بد دعا کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں ان کی ہدایت کی بھیک مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ اور فوراً دعا مانگی، وہ دعا تو سونے کے حروف سے لکھنے کے لائق ہے۔ حضور نے فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، میرے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دیجیے، میری قوم فرمایا، کس کو؟ جو پتھر مار رہے، جو گالیاں دے رہے، ان کو کیا فرمایا؟ میری قوم، یہ نہیں فرمایا میرے دشمنوں کو، ان ظالموں کو، ان کمینوں اور خبیثوں کو، نہیں، فرمایا میری قوم، فإنہم لا یعلمون، یہ انجانے میں میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں، اگر یہ مجھے پہچان لیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو ایسا سلوک تو نہیں کریں گے، ان کو ہدایت دے دیجیے۔ اگر آپ ان کو برباد کر دیں گے تو ان کی آنے والی نسلیں بھی برباد ہو جائیں گی، اگر یہ ہدایت نہ بھی پائیں گے تو ان کی نسلیں تو ہدایت پا لیں گی، میں یہ دروازہ بند نہیں کروانا چاہتا ہوں، اے اللہ ان کو ہدایت دے۔ طائف کا واقعہ ہو گیا، کیا کیا نہیں ہوا، اتنا ظلم ہوا کہ اب مسلمانوں کے لیے مکہ میں رہنا دشوار ہو گیا اور انہیں حبشہ میں جا کر پناہ لینا پڑا۔ حبشہ بھی کوئی مسلم کنٹری نہیں تھا، عیسائی ملک تھا، عیسائی بادشاہ تھا، لیکن لوگوں کا دل تھوڑا نرم تھا، وہ اتنے بڑے کٹر دشمن نہیں اور ظالم نہیں تھے۔ حضور نے فرمایا جاؤ وہاں، اب اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی اور آپ کے داماد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی تھے اسی ہجرت کرنے والوں۔ اب مکہ اپنا وطن چھوڑو، عیسائیوں کے ملک میں جا کے پناہ لو، اب مکہ میں رہنے کے قابل نہیں، مسلمان وہاں جانے لگے۔ کیا کیا نہیں ہوا۔ یہ سب ہونے کے وقت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا، ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب یہ دو بڑے مضبوط ستون تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے، ایک چچا اور ایک اپنی اہلیہ، ہم سب کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ ان دونوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مضبوطی ملتی تھی، طاقت ملتی تھی، داڑس ملتی تھی۔ ان دونوں کا قریب تھوڑے دنوں کے بعد آگے پیچھے وصال ہو گیا، تو اتنا صدمہ ہوا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فطری طور پر، تاکہ دنیا جان لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فرشتہ نہیں تھے، انسانوں میں اللہ نے بھیجا تھا جو انسانوں کے دکھ درد کو محسوس کرتے تھے۔ جو کوئی بھی انسان اپنے بیوی کے انتقال پر دکھ محسوس کرتا ہے، جو اپنے قریبی رشتہ دار کے انتقال پر جو تکلیف محسوس کرتا ہے، وہ تکلیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے۔ یہ کوئی فرشتوں میں سے نہیں آئے ہیں، یہ ہم میں سے ہیں، آپ میں سے ہیں۔ آپ غمزدہ ہو گئے، یہ دونوں ستون بھی ٹوٹ گیا۔ اس سال کا نام عام الحزن نکل گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کہ یہ تو ہمارے لیے غم کا سال ہے، اس سال میں تو کوئی خوشی ہمارے سامنے نہیں آ رہی ہے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزم کو کوئی ڈگا نہیں سکتا تھا۔ لوگوں نے ہر طرح کا آفر کر دیا، ہر طرح کا آفر، آپ جو چاہیں کہیں،
ہم سب آپ کی تمنا خواہش کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں، بس یہ کہ آپ اس کلمہ کو روک دیجئے، اس اسلام اور ایمان کو روک دیجئے، اس مشن کو آپ ختم کر دیجئے۔ جو کہیے، آپ سردار بننا چاہیں ہم آپ کو سردار بنا لیں گے، آپ مکہ کی جس عورت لڑکی سے آپ چاہیں شادی کرنا ہم اس کو آپ کے قدموں میں لا کے ڈال دیں گے، آپ جتنی دولت چاہیں ہم اتنی دولت آپ کے قدموں میں ڈال، یعنی آفر۔ تو حضور نے فرمایا تم کہاں تک جا سکتے ہو بتاؤ؟ ایک کرسی، دو کرسی، چیف منسٹری، پرائم منسٹری، اور کیا کیا دے سکتے ہو بتاؤ؟ زمین کی ساری چیز ہی نہیں لا سکتے ہو، اوپر کی تو کوئی چیز نہیں لا سکتے ہو، تو میرا فیصلہ سن لو کہ زمین کی ساری چیز تو ہم ٹھکرا ہی رہے ہیں، اگر تم چاند لا کے میرے ہاتھ پہ رکھ دو اور سورج لا کے میرے ہاتھ پر رکھ دو اور کہو کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کو روک دیجئے، تو یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم چاند اور سورج کو ٹھکرا سکتے ہیں، اس دین اسلام کو، ایمان کو نہیں ٹھکرا سکتے۔ ایمان والو، اس ایمان کی قیمت سمجھ لو، مسلمانوں اس کلمہ کی قیمت کو جان لو، یہ کلمہ اپنے سینے میں بچا لو۔ ساری دنیا کے تھپیڑے اسی فکر میں ہیں، اسی کوشش میں ہیں کہ ان ایمان والوں کے سینوں سے ایمان کو نکال دیا جائے، ان کو اسلام سے ہٹا دیا جائے۔ آزمائشیں تو آئیں گی، آفر بھی آئے گا۔ ہاں، ایک کرسی کے لیے لوگ بک رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ دنیا کا حال معلوم ہے، ایک کرسی کے لیے ساری چیز بک رہی ہے، پوری قوم بک رہی ہے، پورا ایمان، اسلام، دھرم سب بک رہا ہے ایک کرسی کے خاطر۔ حضور نے فرمایا چاند و سورج بھی ٹھکرا دوں گا لیکن ایمان کو نہیں ٹھکراؤں گا، یہی میرا مشن ہے۔ تب اللہ نے دیکھا کہ میرا محبوب تو بڑا کھرا ہے، میں نے اپنے محبوب کو ہر طرح آزمایا، اب میرے محبوب میں ذرا برابر فرق نہیں آیا۔ اے میرے محبوب، اب میں آپ کو اپنے انعام سے ایسا انعام عطا کروں گا کہ دنیا میں کسی کو ایسا انعام ملا نہیں ہے۔ بھیج دیا فرشتے کو، میرے محبوب کو جیتا جاگتا جسم و روح کے ساتھ میرے پاس لے آؤ، میں میزبان بنوں گا اور میرا محبوب میرا مہمان بنے گا۔ فرشتے آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے بیت اللہ شریف میں، امہانی رضی اللہ عنہ کے مکان میں۔ فرشتوں نے وہاں سے اٹھایا، لا کر بیت اللہ کے بغل میں جہاں پر ابھی زمزم کا کنواں ہے وہاں پر لٹایا، یا حتیم میں لٹایا، اور پھر وہاں آپ کا آپریشن کیا، میں نے اوپر جانے کی تیاری کروایا۔ آپریشن اس لیے کہتا ہوں کہ ہم لوگ آپریشن سے گزرتے ہیں، آپریشن ہمارا آپریشن ہوتا ہے کسی بیماری کو دور کرنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرشتوں نے آپریشن کیا آپ کے اندر پاور بھرنے کے لیے، آپ کے اندر پاور بھر دیا۔ آپ کو اوپر جانا ہے، بہت دور جانا ہے، وہاں جانا ہے جہاں جبرائیل بھی نہیں گیا، تو جس پاور کی ضرورت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں وہ پاور فرشتوں نے اللہ کی طرف سے رکھ دیا، اور براق سواری پر آپ کو سوار کیا، جبرائیل علیہ السلام ساتھ بیٹھے، اور براق برق سے بنا، برق کے معنی بجلی۔ اب بجلی کا آپ جانتے ہی ہیں، وہ ایک بھڑوے نے کہا تھا کہ بجلی کا بٹن یہاں دباؤ تو شاہین باغ میں کرنٹ پہنچے، اور اس بھڑوے کا اتنا ہی یقین ہے کہ وہ بٹن یہاں دبتا ہے تو اتنے دور۔ ہم تو ایمان والے ہیں، ہمارا ایمان تو اتنا پختہ ہے کہ برق اگر براق پر اللہ اپنے محبوب کو بٹھا دے تو آنکھ اتنی تیز نہیں جا سکتی ہے جتنا وہ براق تیز جائے گا۔ وہ براق اسی لیے اس کا نام پڑا نا، برق سے، بجلی سے بنا ہے۔ بجلی، تم بجلی کو دیکھتے ہو اس لیے اللہ نے براق اس کا، اور وہ براق پر سوار ہوئے اور وہاں سے پہلے تو مدینہ منورہ آئے اور وہاں اترے۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہاں آپ ہجرت کر کے آئیں گے، پھر وہاں سے آپ کو لے جایا گیا طور پہاڑ پر، تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہی وہ مقام ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بات کرتے تھے۔ پھر وہاں سے آپ کو براق پر بٹھا کر کے ابھی جہاں پر وہ
ہیکل سلیمانی ہے، بیت المقدس ہے، وہاں لے گئے۔ وہاں ہیکل سلیمانی میں آپ کے براق کو باندھا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ سارے انبیاء کرام موجود ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب موجود، سب نے استقبال کیا۔ فوراً صف بندی ہو گئی اور اب رہا کہ امامت کون کرے گا، تو نماز کی صف بندی ہو گئی ہے، تو جبرائیل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھایا کہ آپ ہی ہیں اس لائق، اللہ نے آپ ہی کو سارے نبیوں کا، رسولوں کا امام اور سردار بنایا ہے۔ ہیں تو سارے انبیاء آپ سے بہت پہلے کے ہیں، آدم علیہ السلام، ان کی عمر بھی اتنی، نوح علیہ السلام کی عمر اتنی، اور سب کو کے باوجود بھی سرداری اور امامت تو آپ ہی کے لائق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھایا اور پھر وہاں سے آپ کے لیے ایک دوسری سواری رکھی گئی اوپر جانے کے لیے، اور جس کا نام ہے معراج، یعنی سیڑھی۔ آپ اس پر سوار ہوئے اور دیکھتے دیکھتے ایک آسمان، دو آسمان، تیسرے آسمان، ساتویں آسمان پر پہنچ کر ایک مقام آتا ہے سدرہ، وہاں بیری کا درخت تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس کے آگے آپ جائیں گے، میں نہیں جا سکتا۔ بڑا عجیب سوال تھا، یہ اجنبی سفر ہے، اجنبی مقامات ہیں، اب تم رفیق سفر ہو، چدر دوستی مخلصم یافتی، انانم ز صحبت چرا تافتی۔ جب دوستی میں کہیں کھٹپٹ ہوا نہیں ہے، اتنے لمبے سفر میں دونوں بہت میل محبت سے ہم لوگ آئے ہیں، اب مجھے تم نے اپنا مخلص دوست پایا ہے، پھر یہاں پر کیوں جدائی، کیوں اکیلا مجھے کیوں چھوڑ رہے؟ جبرائیل نے کہا آقا یہ مقام تو صرف آپ کا ہے، یہ تو جبرائیل بھی نہیں پہنچ سکتا ہے وہاں جہاں اللہ آپ کو پہنچانا چاہ رہا۔ اگر یکسرے موئے برتر پرم فروغ تجلی بسودت پرم، اگر ایک بال کے برابر میں اس سے آگے بڑھ گیا نا تو میرے تو پر جل جائیں گے، میرا تو وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ تو آپ کا درجہ ہے، آپ کا مقام ہے، آپ اس کے آگے جائیے گا، اور وہاں جائیے گا جہاں کوئی نہیں گیا، وہاں بس اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ پھر آپ کے لیے وہ رفرف پیش کیا گیا، آپ اس پر تشریف لائے، وہ قالین ٹائپ کا بہت عمدہ، قیمتی، خوبصورت، اور وہ رفرف آپ کو اٹھا کر کے لے گیا اور اللہ پاک سے اتنا قریب کر دیا جس کا سورہ نجم میں اشارہ موجود ہے، صحیح حقانی، صحیح بات تو کوئی کہیں نہیں ہے جی۔ قاب قوسین قاب قوسین او ادنیٰ، دو تیر کے برابر دوری رہ گئی یا اس سے بھی کچھ کم۔ اور پھر وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محسوس کر لیا کہ ہم اللہ کے بہت قریب ہیں، تو وہ جو اللہ کی شائع نشان تحائف عبادت کے ہو سکتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اللہ آپ کے دربار عالی میں حاضری ہوئی ہے، ہم آپ کے لیے اپنی زبان کی عبادت، مال کی عبادت اور جان کی عبادت کا تحفہ لے کر آئے ہیں، قبول فرما لیجئے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کے تحفوں کو قبول فرمایا اور فرمایا السلام علیک ایھا النبی، آپ پر سلامتی ہو میرے پیارے نبی۔ اتنا بڑا انعام، اللہ کی طرف سے سلامتی کی گارنٹی مل گئی، اس سے بڑھ کے کچھ ہو سکتا ہے کیا؟ آپ بھول جائیے مکہ میں کیا ہو رہا ہے، سلامتی آپ کے لیے ہے، دنیا کی طاقت آپ کو کچھ بگاڑ نہیں سکے گی۔ السلام علیکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بس سلامتی تو علیکہ آیا، السلام علیکہ، صرف میرے لیے اور میری امت نیچے جو تکلیف اٹھا رہے ہیں، جو پریشانی جھیل رہے ہیں، بلال مار کھا رہے ہیں، ان کے لیے کہا میرے اللہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، آپ کی یہ سلامتی ہمارے لیے بھی اور آپ کے جتنے اچھے بندے ہیں کلمہ پڑھنے والے، ان سب کے لیے میں سلامتی مانگ رہا ہوں۔ اللہ نے وہ بھی دے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، فرشتوں نے پڑھا۔ یہ تو معراج کا مختصر سا واقعہ تھا جو آپ کے سامنے میں نے عرض کیا، لیکن میرے بزرگوں اور دوستوں، کیا ہم صرف واقعہ سننے کے لیے بیٹھے ہیں؟ اس واقعہ کے پیچھے کچھ سبق نہیں ہمارے لیے؟ ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے
کہ ہم دنیا کے تمام آزمائشوں میں اللہ کو سب سے قدرت والا جان لیں، اور یہ مان لیں کہ جو آزمائشیں دنیا میں آتی ہیں وہ درجے کو بلند کرنے کے لیے آتی ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا سرزمین مکہ میں، وہ صرف اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو اپنے پاس اتنا اونچا مقام دینا چاہ رہے تھے، جتنا اونچا مقام آپ نے اللہ نے کسی کو دیا نہیں، اتنا بلند درجہ عطا فرمانا چاہ رہے تھے، تو ان آزمائشوں سے گزارا ہے۔ اور پھر ان تمام آزمائشوں سے نکلنے کے لیے ایک تحفہ بھی عطا فرما دیا۔ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر، وہ دعائیں اتنی پیاری پیاری ہیں، کاش مسلمانوں کو وہ دعائیں یاد ہو جاتی کہ یہ معراج کی دعا ہے، یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے لے کر ہمارے لیے آئے ہیں۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یہ قیمتی دعا معراج سے آئی تھی، امت کو یاد نہیں ہے۔ امت کو اتنا ہی یاد ہے کہ یا اللہ روزی دے دیجیے، یا اللہ نوکری دے دیجیے، یا اللہ شادی کروا دیجیے، یا اللہ جہیز ڈھیر سا مل جائے، ایسی لڑکی دلوا دیں۔ بس امت اسی خرافات میں گئی کام سے۔ معراج میں جو دعا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، یہ جب ہم پڑھتے رہیں گے، مانگتے رہیں گے، تو پھر دنیا میں کوئی تکلیف ہوگی تھوڑی۔ اور ملی 50 وقت کی نماز، سب لوگ پڑھتے ہوں گے 50 وقت کی نماز۔ پچاس وقت کی، کیونکہ ہمیں زیادہ قیمتی بنانا تھا نا، اس لیے بہت زبردست انجیکشن لگایا گیا، 50 وقت کی نماز۔ مگر اللہ تعالیٰ بہت رحم فرمانے والے ہیں اپنے بندوں کے ساتھ، وہ بتانا چاہتے تھے کہ ہم نے فرض تو 50 ہی کیا ہے، اور ہم جانتے تھے کہ میرے محبوب کی امت نہیں کر سکے گی، ہمیں اس کو کم تو کرنا ہی ہے، لیکن ہمیں چونکہ 50 کا بدلہ دینا ہے اس امت کو، اس لیے ہے تو وہ 50 ہی۔ آپ 45 کنسیشن میں مان لیں، 5 ہی پڑھ کے لائیے، 5 ہی پڑھ کے لائیے، تو لوگ کیا کہیں گے؟ اب رمضان آنے دیجیے، اور رمضان آنے سے پہلے اگر کچھ ہو گیا تو ارے 5 وقت کی نماز بندہ اس کے لیے انتظار کرے گا رمضان کی، اور یہاں تو بندہ 1 منٹ نہیں سوچتا، 4 تکبیر ہو جاتی ہے، بولیے نا، سوچتا ہے کوئی کہ ہم 4 تکبیر والی نماز ہماری پڑھی جائے گی؟ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اتنی سی سمجھ عطا فرما دے کہ یہ 5 وقت کی نماز ہماری زندگی کا جز بن جائے، کھانا چھوٹ جائے، گاڑی چھوٹ جائے، نوکری چھوٹ جائے، کچھ بھی چھوٹ جائے، ایمان والے کی 5 وقت کی نماز نہ چھوٹے۔ یہ معراج سے آئی ہے نماز، سارے اعمال تو زمین پر فرض ہوئے ہیں، جبرائیل یہیں لے کے آئے، روزہ یہیں، زکوٰۃ یہیں، حج یہیں، سارے احکام یہیں، سارے نواہی یہیں، لیکن نماز فرض کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا اور وہاں 50 وقت کی نماز دے دیا، تاکہ امت مان لے کہ یہ نماز چھوڑنے کی چیز نہیں ہے۔ جس کو معراج چاہیے وہ نماز پڑھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہلوا دیا، اپنی امت کو، میرے بندوں کو کہہ دیجئے الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز ایمان والوں کا معراج ہے۔ آپ خالی یہ مت سوچو کہ معراج تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے، آپ بھی معراج سے محروم نہیں ہو۔ آپ جو نماز پڑھیں گے معراج کی روح تو وہی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اللہ تعالیٰ سے بات کیا، آپ بھی نماز میں اللہ تعالیٰ سے بات کر سکتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اللہ کے دربار میں تحفہ پیش کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، آپ بھی نماز میں یہی تحفہ اللہ کے دربار میں پیش کر سکتے ہو۔
آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت قریب جا کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، اور بہت سی روایتوں کے مطابق آپ کو دیکھا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم بھی ایسی نماز پڑھنے والے بن جاؤ، ہاں، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم ایسی نماز پڑھو کہ تم سمجھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر تم اتنے پاورفل نہیں بنے ہو، ابھی تمہاری نماز میں اتنی جان نہیں پیدا ہوئی ہے، تو یہ تو مان لو کہ تم نماز پڑھ رہے ہو تو اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ تو معراج میں یہی تو ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ گھنٹہ بج گیا ہے، جی چاہتا تھا کہ اور کچھ بات آپ کے سامنے آئے، انشاءاللہ اگر بات ہو گئی تو آگے جمعہ بھی کچھ ہوگا انشاءاللہ۔